یہ خبر تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 300 روپے تک جا پہنچی ہے، لیکن پاکستان کی کرنسی ہے روپیہ اور ڈالر رہی امریکہ کی کرنسی۔ تو ڈالر 200 روپے کا ہو یا 300 کا، ہماری زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم اور آپ جن گاڑیوں یا موٹر سائیکلز پر سفر کرتے ہیں، یا پھر جن ٹرکوں، جہازوں، ریل گاڑیوں کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت یا سامان کی ترسیل ہوتی ہے، یہ سب ڈیزل یا پیٹرول پر چلتی ہیں، اور پاکستان اپنی ضرورت کے ایندھن کا بہت بڑا حصہ درآمد کرتا ہے، اور اس کی ادائیگی روپے میں نہیں بلکہ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے۔ صرف جولائی ہی کے اعداد و شمار لے لیں تو پاکستان نے 79 کروڑ ڈالر کا تیل امپورٹ کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب گندم، چینی یا حتیٰ کہ دودھ بھی آپ کے گھر پہنچے گا تو پیٹرول، ڈیزل مہنگا ہونے سے ان کی قیمت میں بھی تو فرق پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے بجلی پیدا کرنے والے کارخانے امپورٹڈ کول سے چلتے ہیں، یا پھر انہیں LNG درکار ہوتی ہے، تو جناب یہ بھی ہم درآمد کرتے ہیں، اور باہر ممالک والے ہماری حکومت کو یہ ڈالر میں بیچتے ہیں، اور پھر ہماری حکومت اس سے بجلی تیار کر کے روپوں میں بیچتی ہے۔ تو جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی، اسی رفتار سے آپ کے بجلی کا بل بھی بڑھے گا۔ اچھا، جب آپ عمرے، حج کی ادائیگی یا کسی دوسرے ملک میں روزگار یا تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں روپے لے کر جاتے ہیں؟ نہیں نا، ہم منی ایکسچینجرز کو روپے دے کر ان کے بدلے ریال، درہم یا ڈالر ہی تو خریدتے ہیں۔ تو معاشیات کا اصول ہے کہ جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے، یعنی ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی طلب بڑھے گی تو ان کی قیمت بھی بڑھے گی اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی۔ ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ مال باہر بھیج کر ڈالر کماتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والی مشینیں ہوں یا کیمیکلز سب امپورٹ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان اب تو کاٹن بھی امپورٹ کرتا ہے، اور صرف جولائی ہی کے مہینے میں ہم نے 24 کروڑ ڈالر سے زائد کی کاٹن خریدی ہے، ڈالر میں، جی ہاں، روپوں میں نہیں۔ اچھا، ایک ایگزامپل اور، پاکستان دنیا کے ان 10-12 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ امپورٹ کرتے ہیں۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے لاسٹ ایئر 1 ارب 56 کروڑ ڈالر کا فوجی سامان امپورٹ کیا تھا۔ سو اگر ہم ڈالر زیادہ خرچ کریں گے اور اس کے مقابلے میں کمائیں گے کم، تو سادہ سی بات ہے کہ ڈالر مہنگا ہوگا اور روپیہ کمزور، اور نتیجے کے طور پر ہم اور آپ جیسے دیگر پاکستانی مہنگی اشیاء ضرورت خریدنے پر ہی مجبور رہیں گے۔